آج ہم ایک ایسے شخص کی کہانی بیان کرنے والے ہیں جس کے الفاظ اتنے گہرے تھے کہ انہوں نے کچھ لوگوں میں عقیدت اور دوسروں میں غصہ پیدا کیا۔ ایک صوفی جس نے اس طرح سے خدا کے ساتھ اتحاد کی بات کی جس نے اپنے زمانے کی مذہبی بنیادوں کو ہلا دیا۔ آج ہم منصور الحلاج کی زندگی اور تنازع کا جائزہ لیتے ہیں۔ الحلاج ایک ایسا شخص جو صوفی، شاعر اور شہید کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے اور جس کی زندگی اور الفاظ آج بھی تجسس پیدا کرتے ہیں۔ منصور الحلاج جو 858 عیسوی میں ایران کے قصبے طور میں پیدا ہوئے، ان کی پرورش ایک عاجز لیکن گہرے روحانی ماحول میں ہوئی۔ کم عمری سے ہی اپنی تیز عقل اور تجسس کی پیاس کی وجہ سے عام دنیا سے الگ تھلگ ہو گئے اور آخرکار وہ تصوف کی تعلیمات کی طرف راغب ہو گئے۔ الحلاج اسلام کی ایک صوفیانہ شاخ جو روح کے اللہ کے ساتھ اتحاد پر زور دیتی ہے، اس سے وابستہ ہو گئے۔ منصور کے ابتدائی سرپرستوں میں کئی صوفی شامل تھے، جن میں سرفہرست جنید بغدادی ہی تھے، جن کے تحت الحاج نے روحانیت کے باطنی دائروں میں اپنا سفر شروع کیا۔ حلاج کی تعلیمات انقلابی تھیں۔ اس نے خدا کے ساتھ ایسے گہرے تعلق کی بات کی جو تعلق اس قدر گہرا ہے کہ یہ عام مذہبی رسومات سے بالا تر تھا۔ اس کے سب سے متنازع اعلان انا الحق کو بہت سے لوگوں نے الوہیت کے دعوے سے تعبیر کیا، جبکہ حلاج نے اصرار کیا کہ یہ تکبر نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک احساس تھا کہ اس کی روح الہی کے ساتھ گل مل گئی ہے۔ منصور کے نزدیک خدا کوئی دور کی ہستی نہیں، بلکہ یہ تو ہم سب کے اندر موجود ہمیشہ سے رہنے والی ایک حقیقت ہے، اور یوں اس کے پیروکاروں نے اس کے الفاظ میں الہام پایا، جبکہ عباسی خلافت کے مذہبی حکام نے اس کی گفتگو میں خطرہ دیکھا۔ دراصل حلاج کے نظریات نے اسلام کی روایتی تشریحات اور علماء کرام کے سخت اختیار کو چیلنج کیا تھا۔ منصور لوگوں سے عام زبان میں بات کرتا اور وہ لوگوں تک قابل رسائی بھی تھا، لیکن اس دور کے طاقتور لوگوں کو یہ خوف تھا کہ اس کی صوفیانہ تعلیمات سماجی اور سیاسی ہلچل کا باعث بن سکتی ہیں۔ 922 عیسوی میں برسوں کی کشیدگی کے بعد حلاج کو گرفتار کیا گیا اور اس پر بدعت کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا۔ اس کے الفاظ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا اور اس کے ارادوں پر سوالات اٹھائے گئے۔ عدالت نے اس پر توہین مذہب کا الزام لگایا اور اس کے صوفیانہ کلام کو اسلامی قانون کے لیے براہ راست چیلنج کے طور پہ تعبیر کیا۔ اس سب کے باوجود حلاج ثابت قدم رہا۔ اس نے انکار کرتے ہوئے کہا، جو تم مجھے دیکھ رہے ہو یہ حقیقت نہیں، یہ میرا سایہ ہے، میری حقیقت اور سچائی خدا میں ہے۔ بغداد میں وہ دن منحوس دن تھا جس دن منصور الحلاج کو کوڑے مارے گئے، پھانسی دی گئی اور آخرکار مصلوب کر دیا گیا۔ اس کی موت نے تاریخ کے سب سے گہرے مذہبی تنازعات میں سے ایک کو جنم دیا۔ پھر بھی منصور کے آخری الفاظ یوں تھے۔ اس نے اپنے ان الفاظ میں اپنے جلادوں کے لیے دعا کی، اے رب ان کو معاف کر دو، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ آج صدیوں بعد منصور الحلاج کی شخصیت ایک متنازع شخصیت ہے۔ کچھ کے نزدیک وہ ایک بدعتی تھا جس نے عقیدے کی حدود کو پامال کیا، جبکہ دوسروں کے نزدیک وہ ایک ایسا شہید تھا جس کی تعلیمات خالق اور مخلوق کے درمیان بے پناہ محبت کو جنم دیتی ہیں۔ شاید الحاج کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ناقابل تصور نتائج کے باوجود سچائی کی تلاش میں قائم رہنا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا وہ ایک بصیرت والا، ایک شہید تھا یا کچھ اور؟ Thanks for watching. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe for more informative content.